اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے ماہ محرم الحرام کہ یہ وہ مبارک ایام ہے کہ جس میں شہدائے کربلا اور امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ ذیلی موضوعات کے ساتھ اس پروگرام کو سجایا گیا ہے۔ بنیادی طور پر یہ سلسلہ جو ہے شہادت حق کے عنوان سے ہے اور اس کے ذیلی موضوعات کے ساتھ ہم پروگرام ترتیب دے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ مختلف موضوعات پر آپ نے پروگرامز دیکھے اور مختلف ہماری جو شخصیات مہمان شخصیات ہیں ان سے گفتگو سنی، پسند کی۔ آج ناظرین جو ہمارا موضوع ہے کربلا فکر و عمل، یہ ایک ایسا موضوع ہے بنیادی طور پر کہ آیا کربلا کا جو واقعہ ہے 61 ہجری میں رونما ہونے والا واقعہ، اس میں کیا فکر موجود ہے اور جو اس میں نفوس قدسیہ جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا عملی طور پر احیاء دین کے لیے اور دین کو قائم رکھنے کے لیے، زندہ رکھنے کے لیے، امت کی تک دین پہنچانے کے لیے صحیح معنوں میں اپنی جانوں کا جو نذرانہ پیش کیا، اس کے پیچھے فکر کیا تھی اور آج امت کو اس فکر کی کتنی ضرورت ہے اور کتنا بیدار رہنا چاہیے، اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب ہمارے مہمان ہیں، ہمارے اس پروگرام کے پینل کا حصہ ہوا کرتے ہیں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز تکلم رکھتے ہیں، بہت مدلل جوابات دیتے ہیں۔ ہمارے آج مہمان ہیں علامہ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے عہد حاضر کی ممتاز و معروف شخصیت، ریلیجیس اسکالر پروفیسر انوار احمد زئی صاحب، ماشاءاللہ ایک ایسی علمی شخصیت کہ جن کے ماشاءاللہ جملے، جن کی پوری گفتگو ہمیں بہت جس سے رہنمائی ملتی ہے اور بہت ماشاءاللہ علمی گفتگو فرماتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایک ایسے جواں سال عالم دین، ایک ایسے ماشاءاللہ ایک ایسی شخصیت کی جو ماشاءاللہ کتابوں کے بھی مصنف ہیں اور مفتی دین بھی ہیں، علامہ مفتی عمیر محمود صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ عمیر بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تینوں حضرات کو خوش آمدید کہوں گا، اور آغاز میں جس طرح میں نے شاہ صاحب عرض کیا کہ کربلا فکر و عمل، یہ ہمارے پروگرام کا آج موضوع ہے۔ کربلا کا جو میدان کارزار ہے بنیادی طور پر مارکہ حق و باطل تو ہے ہی، اس کے پیچھے جو فکر جو کار فرما ہے وہ کیا ہے، کچھ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ آپ نے ذکر فرمایا قبلہ کے کربلا جو ہے وہ فکر و عمل، اور آپ نے خود کہا کہ ایک حق و باطل کا مارکہ تو ہے، تو دراصل وہ فکر و عمل جو ہے دونوں جانب سے، ایک جگہ حق کی فکر اور پھر اس فکر کی تنفیذ کے حوالے سے عمل موجود ہے، اور دوسری جانب پر جو ہے کہ وہ باطل فکر ہے اور اس کے نفوذ اور اس کی تنفیذ کا گویا کہ سلسلہ موجود ہے۔ یہ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر مقابلہ جو ہے وہ ابلیس کے ساتھ، اور پھر اسی طرح جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور مقابلہ نمرود کے ساتھ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مقابلہ فرعون کے ساتھ، بلا تشبیہ یعنی انبیاء کرام کی ذوات مقدسہ سے حق کا اعلاء کلمۃ الحق کرایا گیا، اور ابطال باطل کے لیے جو ذرائع سامنے لائے گئے اور نفاذ شریعت کے لیے، نفاذ رضاء الہی کے لیے، نفاذ مقصود الہی کے لیے اور اصلاح کائنات کے لیے، اصلاح نظام کے لیے جو اللہ رب العالمین نے رجال اللہ یعنی اپنے ان اہل خیر کے ذریعے جن کی تفویض فرمائی ہے، تو یقیناً ان کی فکر و عمل ہمیں کربلا کے اندر اس کی نظیر ان کی نیابت میں، ان کی تابعیت میں نظر آتی ہے۔ کیا کہنا ہے علامہ صاحب؟ سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کا وہاں پر جانا کسی اقتدار کے حصول کے لیے نہیں تھا، لیکن میں یہاں پر ایک اپنی ذاتی رائے دینا چاہتا ہوں۔ ضرور یہ بالکل ہمارے جن بزرگوں نے کہا ہے میں اس کا احترام کرتا ہوں، اور میرا یہی نظریہ ہے کہ وہ اقتدار کے لیے نہیں تھا، لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر وہ اقتدار کے لیے جاتے تو حرج بھی کیا تھا، حرج بھی کیا تھا کہ تمام چیزیں اور تمام خصائل اور تمام محامد ان کے اندر موجود تھے۔ اس کے حوالے سے ایک بات یہ بھی علماء نے ذکر کی ہے کہ یہ الگ بات ہے کہ مقصود اقتدار نہیں تھا، مقصود یہ تھا کہ اس نظام کو اکثریت کے اعتبار سے تبدیل کیا جائے، اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت کے بارے میں بعض حساس اور نباز علماء نے یہ بھی ذکر کیا کہ آپ کی حیثیت اس وقت مجتہد مطلق کی تھی، اور یزید کی جہالت یہ تھی کہ یزید اتنا بڑا جاہل تھا کہ وہ مجتہد کو مقلد بنانا چاہتا تھا، جبکہ مجتہد جو ہے وہ کسی کا مقلد نہیں ہو سکتا، اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت اس وقت مجتہد مطلق کی تھی، اور آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر
جو قرآن کریم نے سلسلہ ذکر فرمایا بات ہے، اور اس سبحان کی اللہ۔ تنفیذ جو ہے وہ حضرات انبیاء کرام علیہم رضوان سے جو ہوئی ہے اور اس کے بعد ان کی تابعیت میں نیابت میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین خلفاء راشدین کے ذریعے جو سلسلہ آگے چلا ہے، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام اسلاف کے وارث ہیں، کیا کہنا شاہ صاحب؟ ان کے ترجمان ہیں، تو لہٰذا امر بالمعروف و نہی المنکر کی اس فکر کو آپ نافذ کرنا چاہتے ہیں، اس منکر کی فکر کو آپ نافذ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ چیز ٹھیک ہے، یہ حدود ہے، یہ قیود ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی جانب حدود ہے۔ اور یزید جو تھا وہ اپنی فکر کے ذریعے، اپنی بدعملی کے ذریعے یقیناً ایک شہرہ رکھتا تھا، تو آپ کو یقیناً یہ ڈر ضرور موجود تھا، بلکہ تمام لوگ اس بات کو ببانگ دہل کہہ رہے تھے کہ یزید کے آنے سے اس نظام حدود الہیہ جو اللہ رب العالمین نے جو حدود ذکر فرمائی ہے، جن طبقوں کے اعتبار سے اور جن ذاتوں کے حوالے سے، جن شعبوں کے حوالے سے، یقیناً اس کی پامالی شروع ہو چکی ہے، اور اس وقت لوگوں کی نظر صرف حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرف تھی، اور آپ کے اوپر یہ لازم بھی تھا کہ آپ نکلتے اعلی کلمۃ الحق کہتے اور فکر لوگوں کے اندر بیدار کرتے کہ باطل کے سامنے جھکا نہیں جائے، بلکہ باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ رب العالمین کی حدود اور اللہ رب العالمین کی رضا اور کائنات کی خیر اور اصلاح کی بات جو لوگوں کے لیے ہے اس کی تنفیذ کی جدوجہد کی جائے، اور یہی وہ فکر و عمل تھا جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے رفقا کے ساتھ کربلا کے میدان کے اندر پیش فرمایا۔ کیا کہنا شاہ صاحب، کیا کہنا سر؟ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ دو قوتیں ہیں اور دونوں طرف خیموں میں اذانیں ہو رہی ہیں، دونوں طرف نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، لیکن ایک حق ہی حق ہے، ایک طرف باطل ہی باطل ہے۔ جس طرح کے فکر حسینی کے حوالے سے ارشاد فرمایا شاہ صاحب نے کہ وہ فکر حسینی یہ ہے کہ اعلاء کلمۃ الحق کے لیے وہ ہر قسم کے منظر کے لیے تیار ہیں، ہر قسم کی آزمائش کے لیے تیار ہیں، اور دوسری طرف اقتدار کی ایسی ہوس ہے، ایسی آگ بھڑک رہی ہے دل میں کہ وہ حق کو مٹانا چاہتی ہے، تو ایک فکر یزید ہے۔ تو ان دونوں افکار کے درمیان جو ایک فرق ہے، میں چاہوں گا وہ اس کا مظاہرہ تو ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں، اور ماضی میں بھی تاریخ ہماری اس بات سے یقیناً یہ ایسے واقعات ملتے ہیں۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہی بات کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بلّہ بھی۔ تو یہ تو تاریخ کا تسلسل ہے جو آتا جا رہا ہے ہمارے سامنے، اور آج بھی جس طرح آپ نے اشارہ فرمایا کہ موجود ہے۔ صرف اس آنکھ کی ضرورت ہے، اس ذہن کی ضرورت ہے، اس فکر کی ضرورت ہے، اس قوت ادراک کی ضرورت ہے کہ جو ان کے درمیان امتیاز قائم کر کے اپنا راستہ تلاش کر سکے۔ بنیادی بات تو یہ ہے، ہم ملاتے ہیں، ملانے کی بات نہیں ہے۔ یہی ملاوٹ شروع ہوئی تھی یزید سے، اور یہاں بہت اچھی بات، اس ملاوٹ ہی کا تطہیر کا چیلنج تھا کہ جو قبول کیا جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے، اس لیے کہ اگر وہ اس وقت نہ کرتے تو ذرا یہ منظر نامہ سامنے رکھا جانا بہت ضروری ہے کہ حدود سلطنت اسلامیہ بہت پھیل چکی تھی، اور اس وقت بہت سارے شر پھیلانے والے لوگ بہت ساری متنازع باتیں گھڑ رہے تھے، اور وہ جسے بادشاہت کہتے ہیں، وہ باپ اور باپ کا بیٹا بادشاہ، یہ سب کچھ اسلام میں چونکہ نہیں ہے، اور وہ ہو رہا تھا۔ اگر اس وقت چیلنج نہ کیا جاتا تو اس کو اسی کھاتے میں ڈالا جاتا، اس لیے بھی تطہیر کی ضرورت تھی، اور اس تطہیر کے لیے اس وقت آپ ہی موجود تھے۔ میں یہاں یہ بات بہت ادب احترام سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کربلا تو ایک مقام ہے جو اب استعارہ بن گیا ہے حق و باطل کا اور فکر و عمل کا، یہ جگہ، لیکن فکر تو اس سے پہلے کی اس طرح ہے کہ آپ تو مدینے میں تھے۔ کیوں بھول جاتے ہیں ہم ان تاریخ کے حقائق کو کہ یزید نے وہاں مدینے کے حاکم گورنر ولید کو یہ حکم بھیجا کہ ان سے بزور زبردستی بیعت لو، میری جگہ اپنے ہاتھ پر بیعت لو، تاکہ میں یہ بتا سکوں کہ بیعت کر لی ہے، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ اور پھر بلوایا گیا، اس وقت ولید کے ساتھ دوسرا آدمی بھی موجود تھا، مروان، کہ جو ان سے پہلے حاکم رہا ہے، اور ان دونوں کے درمیان تنازع تھا۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا اس محفل میں جا کر کہ دو مخالف اگر ایک جگہ ہو جائیں تو مشاورت سے معاملات سلجھتے ہیں، یہ اشارہ تھا، اشارہ تھا کہ تم ایسا نہیں سمجھنا، لیکن انہوں نے اس کو نہیں سمجھا اور یہ کہا کہ آپ کو یہ کرنا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ وہاں جاتے یا نہیں جاتے؟ یہی یہ جو آپ نے فرمایا ارشاد بہت عمدہ کہ اگر وہ اس لیے بھی جاتے تو کیا تھا، لیکن
یہاں تو علل اعلان وہ ایک مثال قائم کر رہے تھے ان بیعت کرنے والوں کے مقابل کہ وہ یہ امتیاز قائم کریں کہ بیعت ان کے ساتھ ان کی جانی چاہیے یا نہیں کی جانی چاہیے. سوال یہ نہیں تھا کہ کریں یا نہیں کریں, سوال یہ تھا کہ کی جانی چاہیے. اگر کی جانی چاہیے تھی تو میں سب سے پہلے کرتا, اور چونکہ میں نہیں کر رہا ہوں تو یہ استعارہ اس بات کا کہ بیعت نہیں کی جانی چاہیے. یہ جو فرق ہے, یہ جو امتیاز ہے, اسی کو قائم رکھنے کے لیے آپ چلے, اور اس کے بعد پھر جو صورتحال ہے وہ سامنے آئی. لیکن آپ نے اتفاق اس بات سے نہیں کیا جس سے کہ نقصان ہو رہا تھا جان کو اور ذات کو, بلکہ اتفاق اس بات سے کیا کہ جس سے دین بچ رہا تھا اور اس کی تطہیر ہو رہی تھی. کیا کہنا ہے مفتی صاحب, کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ جیسا کہ سر نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مدینہ منورہ میں تشریف فرماتے, پھر مکہ تشریف لے آتے ہیں اور پھر کربلا تشریف لے آتے ہیں. عزیمت کا راستہ اختیار کیا آپ نے, رخصت اختیار نہیں فرمائی, جبکہ جواز تو رخصت کا بھی بنتا ہے, لیکن آپ نے عزیمت کا راستہ اختیار کر کے امت کو جو پیغام دیا ہے اس پیغام کی جانب میں لانا چاہتا ہوں. وہ کیا پیغام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام پر خلافت راشدہ کا اختتام ہوا, اور آپ کی خلافت کے اختتام کے ساتھ ہی ملوکیت کا دور شروع ہوا. اور حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جب باقاعدہ سلطنت, ریاست اور ملوکیت کا اس طور پر آغاز ہوا کہ خلافت راشدہ کے خصائل سے ہمیں حکمران دور نظر آنے لگے, اس فیز کا اختتام حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر ہوتا ہے. دیکھیے, بعض اوقات تاریخ میں ایسے مواقع آتے ہیں کہ اگر ان مواقع پر صاحب عزیمت رخصت کو اختیار کر لے تو حق اور باطل میں التباس پیدا ہو جاتا ہے, اور حق اور باطل میں انسان تفریق نہیں کر پاتا. کیونکہ خلافت راشدہ کا زمانہ امت مسلمہ نے دیکھا تھا, اور پوری دنیا نے خلافت راشدہ کے ثمرات سے بھی فائدہ اٹھایا تھا. تو لہٰذا اب خلافت ملوکیت کا سفر شروع کر چکی تھی, اور آہستہ آہستہ اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھتے بڑھتے امت مسلمہ کا شیرازہ بکھیرنے پر تلی ہوئی تھی. تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بالخصوص یزید کا جب دور آیا تو آپ نے یہ بات محسوس کی کہ باقاعدہ مال غنیمت کو ذاتی مال سمجھا جا رہا ہے, جو نیشنل ویلتھ ہے اس کو حکمران اپنی ذاتی ملکیت سمجھ کر استعمال کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کیا جا رہا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو ایسے وقت میں جبکہ آپ کو باقاعدہ دعوت نامہ دے کر بلایا گیا کہ آپ تشریف لائیے تاکہ آپ کے دست مبارک پر بیعت کی جائے, تو اس وقت آپ نے رخصت کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے عزیمت کا راستہ اختیار کیا, اور یہاں تک کہ آپ نے اپنی جان قربان کر دی, شہادت کا راستہ اختیار کیا, لیکن اپنا ہاتھ آپ نے یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا. اس سے یہ ایک اہم ترین بات یہ معلوم ہوئی کہ بالخصوص علماء اور وہ حضرات جو مقتدی ہیں, امت جن کی اقتداء کرتی ہے, انہیں چاہیے کہ جب کبھی ایسا کوئی موقع